اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیراً کثیرا حرفاً حرفاً الفاً الفاً دائماً ابداً بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم سامعین، حاضرین، ناظرین، قارئین، دور دراز تمام بھائی بہن سننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جانب سے ہونے والے ماہانہ آف لائن نشست میں آپ تمامی بھائیوں بہنوں بزرگوں کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ہر ماہ کی طرح اس ماہ بھی ہم لوگ آج نوادہ شریف کے سرزمین پر تشریف رکھتے ہیں اور دادا سرکار پیر میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے سائے تلے، ان کے بینر تلے، ان کے شفقت کے تلے، ان کے رحمتوں کے تلے، ان کے فیض اور برکات اور ان کے جو ہے فیوز و برکات سب کچھ حاصل کریں۔ اور یہ سلسلہ مسلسل ہم لوگ جو ہے کئی مہینوں اور سالوں سے جاری و ساری کیے ہوئے ہیں اور آپ تمامی بھائیوں کا جو ہے اس کے اندر ایک شوق و ذوق اور ولولہ جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو ہے اپنے پیر کے آستانے سے منسلک ہیں اور پیر کے آستانے پر منسلک ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اور ہر موسم میں چاہے وہ ٹھنڈا ہو، گرمی ہو، برسات ہو، بہت کڑاکے کی دھوپ ہو، شدت کی گرمی ہو یا کڑاکے کی ٹھنڈک ہو، ہر مہینے ہم لوگ 5، 10، 15، 20 کی تعداد میں چھوٹی سی مجلس کا تعلیمی نشست والا پروگرام کا انعقاد کرتے ہی ہیں۔ نظر و نیاز سرکار میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کو نظر پیش کرتے ہی ہیں، شیرنی تقسیم کرتے ہیں اور ایک رات جاگتے ہیں ان کی یاد میں اور جاگ کر کے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم انہی کے مرید ہیں، ہم انہی کے مرید ہیں، کسی اور کے مرید نہیں ہیں۔ ہم اپنے پیر کے وفادار ہیں، بے وفا نہیں ہیں۔ ہم اپنے پیر کے چاہنے والے ہیں، ہم غیروں کے دم بھرنے والے نہیں ہیں۔ ہم تمام اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں اور سب کے وفادار اور اپنے پیر کے خاص وفادار ہیں۔ ہم بدعقیدہ نہیں ہیں، ہم گمراہ نہیں ہیں۔ یہ ہم لوگ اس بات کی دلیل ہر مہینے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کی جو مجلس ہے اس کی جو خصوصیت ہے وہ تو ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم بیان کریں گے کہ آج کی مجلس کی برکت اور نسبت کیا ہے۔ پہلے برکت اور نسبت پر ہم لوگ بات کرتے ہیں، پھر ہم لوگ آگے کی بات کرتے ہیں۔ تو کہ آج کی جو مجلس ہے وہ رجب کے مہینے والی مجلس ہونے کی وجہ سے کئی برگزیدہ ہستیوں کا جو ہے نسبت اس سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 رجب المرجب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مقدس، دوسرا 13 رجب المرجب یوم ولادت مولا علی مشکل کشا علیہ الصلاۃ والسلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 24 تاریخ کو یوم در خیبر مولا علی کے اکھاڑنے کا دن تھا جو گزر چکا، ٹھیک ہے۔ اور آج ہے 25 رجب المرجب، آج کا جو نسبت ہے وہ ہے شہادت موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو آج ہی کے دن شہید کیا گیا تھا۔ اب سوچئے، اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل جو ہے کوڑھیتا شریف میں 26 رجب المرجب کے دن عرس غازی سرکار رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک چیز جو چھوٹ گیا کہ کل کی رات معراج کی رات ہے، تو اس رجب میں تو اتنے سارے لوگوں کا نسبت ہے کہ جس کا کوئی کہنا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے سوچا کہ نہیں، آج جو ہے ذرا بڑھیا سے بیٹھ کے گفتگو کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس میں ہم لوگوں کو بہت سارے
بزرگوں کی روحانیت بھی ہم لوگ کو نصیب ہو، ان لوگوں کی دعائیں ہو، ان لوگوں کی گزر اس مجلس سے ہو تو کچھ کام بن جائے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سب امید اور یہ سب ان تمام بزرگوں کا نام لے کر کے ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے کہ مجلس کو پاک صاف رکھیں اور ادب کا ملحوظ خاطر رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم نے کہا کہ ہر 1 گھنٹے میں بریک ہو، لیکن 1 گھنٹہ جب ہم لوگ بیٹھیں تو پورے احتیاط کے ساتھ بیٹھیں اور یہ سوچیں کہ اور بھی مخلوقیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہم لوگ سوچیں کہ ایسے نہیں۔ اور ہماری تو جانتے ہیں یہاں پہلے سے ہم وہاں بھی مجلس میں رہتے تھے، تو ہم مجلس جب کرتے ہیں تو ہمارا دوسرا حساب ہوتا ہے۔ ہمارا مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ مجلس میں خالی ہم لوگ نہیں ہیں، کوئی اور بھی ہے، کچھ اور بھی لوگ ہیں، بہت سی ایسی مخلوق ہوتی ہے جس کو ہم اس ماتھے کے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بہت سی مخلوق ایسی ہوتی ہے جس کو ہم اپنے ماتھے کے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی جن جنات کو بھی کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے، تو جب جن جنات کو آپ نے دیکھ پاتے ہیں تو فرشتہ کو کیا دیکھیے گا؟ اور جب فرشتہ کو نہیں دیکھیے گا تو اولیاء اللہ کی روحوں کو کیا دیکھیے گا؟ اس کے لیے روشن ضمیری چاہیے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب کسی بھی مجلس کو ہم پوری طرح سے پوترتا اور پاکی سے انعقاد کرتے ہیں، اس کو منعقد کرتے ہیں، تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس مجلس میں بزرگوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہ بات آپ پہلے اچھے سے سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس مجلس کا خاص احتیاط اور اہتمام رکھیے۔ اس کے علاوہ یہ تو ہم نے جو ہے نسبتوں کی بات کر دیا، یہ ساری نسبت ہے، اور سب نسبت کا جو ہے فیوز، برکات اور فیض ہم لوگ آج حاصل کریں گے، اور رات کو پوری طرح سے 1 رات قربان کر دیں گے، 1 رات وقف کر دیں گے۔ قربان کہنا تو ٹھیک نہیں لگتا ہے، مطلب اپنے لیے وقف کر دیں گے، اور کرتے ہی ہم لوگ ہر رات اس امید میں کر دیں گے کہ یہی ہماری عبادت ہے، یہی ہماری ریاضت ہے۔ اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ ایک عاشق کے لیے، ایک ہم جیسے جاہل کے لیے اور ہم جیسے گناہگار کے لیے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے کہ کم سے کم مہینہ میں 1 رات جاگ کر کے اپنے پیر کو یاد کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی جاگنے کی وجہ سے ہم لوگوں کی جو ہے نجات ہو جائے، بخشش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم لوگوں کو ایسے ہی بیڑا پار کر دے۔ اس امید اور اس توقع کے ساتھ بیٹھیے اور اپنے پیر کو تصور میں رکھیے، اور جو سبق ہم لوگ بھول جاتے ہیں اس کو ہم لوگ ہر مہینے یاد کریں اور اس کی یاد دہانی ہو۔ اسی لیے ہم لوگ اس کو مقرر کرتے ہیں کہ ہر مہینے بیٹھنا چاہیے۔ حالانکہ بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کیا ضرورت ہے ہر مہینے کرنے کا، کیا ضرورت ہے ہر مہینے بیٹھنے کا، کرنا دھرنا کچھ ہے یہ نہیں، خالی جو ہے مجلس کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، تو رات کو جاگنے سے کیا ہو جائے گا؟ بہت سے آدمی ایسا کہتا ہے۔ بدعقیدوں کی کمی نہیں غالب، 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ آج تو رات پوری جو ہے بدعقیدوں کے نام ہونے والی ہے۔ آج ہم بالکل پورا کمر کس کے بیٹھے ہیں کہ بدعقیدوں کا آج جواب دے چھوڑیں گے۔ بہت سے بدعقیدے لوگ جو ہے ہمارے مجلسوں پر بھی حملہ آور ہیں، ہمارے مجلسوں پر بدعقیدے لوگ حملہ آور ہیں، ہمارے خانوادے اور ہمارے رشتہ داروں پر تو پہلے سے حملہ آور ہے، اس کا تو بیڑا غرق کر ہی دیا ہے ان لوگوں نے۔ لیکن جو اس مجلس میں کم سے کم بیٹھنے والے لوگ ہیں اس کا تو بیڑا نہیں غرق ہو، تو ان بدعقیدوں کو ہم آج منہ توڑ جواب دینے والے ہیں۔ ہاں بالکل، آپ جو ہے آج پوری طرح سے کمر کس کر کے تعینات ہو کر کے سنیے گا۔ جہاں تک ہم کو واقفیت ہے، جہاں تک ہم حوالہ جات اپنے پیر و مرشد کے تعلیمات سے دے سکیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کو پوری امید ہے کہ دادا میم ہندی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات کی روشنی میں اور بزرگان دین کے کچھ اور جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ہم بدعقیدوں کا جواب ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، بدعقیدوں کا جواب بالکل دیں گے، وقت نکال کر کے ہر ٹاپک پر الگ الگ دیں گے، اور ہم کہیں گے ایڈیٹر سے کہ ہر ٹاپک کو الگ الگ پبلش کرے اور واضح کرے، اس کو چھپانے چھپنے کا زمانہ اب لد گیا، ٹھیک ہے؟ اب منہ توڑ جواب بدعقیدوں کو دیجئے، جو عقیدہ خراب کر رہا اس کو دیجئے، ڈریے نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو پہلے بھی بہت سی بات کر چکے ہیں، لیکن افسوس ہم کو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم خود چاہتے ہیں کہ کسی کا نام لے کے جواب نہیں دیں تو اچھا ہے، کچھ پردہ رکھ لیں، بھرم رکھ لیں، لیکن وہ لوگ خود مجبور ہم کو کرتے ہیں کہ ہم کو نام لینا پڑ سکتا ہے۔
جہاں پر زیادہ ضروری ہوگی وہاں پر ہم نام بھی لیں گے، ٹھیک ہے، اور بہت سے جو سوالات پوچھے جاتے ہیں ان کا سوالات بھی ہم کو لینا ہے اور اس کا جوابات بھی دینا ہے، تاکہ ہم اس کو اپنے جانب سے جہاں تک ممکن ہوگا اس کو سیٹسفائی کر سکیں اور اس کو گمراہی سے بچا سکیں۔ اس سے زیادہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کسی کے قسمت میں اگر بالکل برباد ہونا ہی لکھا ہوا ہے تو کوئی دوسرا کیا کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اگر گڈھا میں جا رہا ہو، کود رہا ہو، آپ اس کو بلائیے، چلائیے، منع کیجیے اور نہیں مانے تو چھوڑ دیجیے، پھر وہ اپنا دن دیکھے گا، اپنا کھائے میں جب اس کو گرنا ہی ہے تو گرنے دیجیے۔ لیکن جہاں تک ہم لوگوں سے بن پڑے گا ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو آواز دے دیں، نہیں بانگ درا بن کر کے اس کو گھنٹے کی آواز بن کر کے بلا لیں، پکار لیں اور اپنے جانب رجوع کر لیں کہ بابو آگے خطرہ ہے، آگے خطرہ ہے بابو، بچ کے، ایمان کے لٹیرے بہت گھوم رہے ہیں۔ پیسہ کا لٹیرا تو سنے ہوں گے، ایمان کا لٹیرا نہیں سنے ہیں، وہ دھیرے سے آتا ہے، آستے سے آپ کا ایمان لے کے نکل لیتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم کو کہاں کچھ ہوا، ہم تو ٹھیک ہی ہیں، آپ کا تو لے گیا سب کچھ۔ تو یہ آپ کو احساس کب ہوگا؟ جب ان چیزوں کو آپ سمجھیے گا جو آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ بہت بڑا ٹاپک ہے، بدعقیدوں کے جواب کے لیے مختلف ٹاپکس ہمارے پاس آج ہیں۔ ابھی ہم اداریے کی صورت میں بس اتنا کہیں گے کہ آج کے جو پروگرام ہوگی، وقت پر جو نعتیہ کلام ہوگا بیچ میں، اس کے بعد جو ہم لوگ جوابات پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر اس سوال کا جواب پیش کریں گے جس کے وجہ سے لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور لوگ جو ہے گمراہی کے شکار ہو رہے ہیں۔ اب تو زمانہ یہ آ گیا ہے کہ لوگ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ نہ جس کو کبھی باپ داداؤں نے سنا، نہ ہمارے بزرگوں نے کہا، نہ کتابوں میں لکھا دیکھا، ایسی باتیں لوگ کرنے لگے ہیں کہ ماتھا جو ہے دھر لیتا ہے آدمی کو سن کر، ماتھا دھر لیتا ہے، مطلب سر پکڑ لیتا ہے، اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ یا اللہ کیسے زمانے میں ہم لوگ آ گئے۔ اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں دادا حضور سے کہ آسماں کون سا دن تو نے دکھایا مجھ کو، اس کے پہلے ہی بھلا کیوں نہ اٹھایا مجھ کو، آسماں کون سا دن تو نے دکھایا مجھ کو، اس کے پہلے ہی بھلا کیوں نہ اٹھایا مجھ کو۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے تو میرا حافظہ۔ یعنی ایسا دور، ایسا وقت دادا حضور کی قسم کھا کے ہم کہہ رہے ہیں آج اس مجلس میں کہ ایسا نہ کبھی سوچا، نہ سپنوں میں دیکھا تھا ہم لوگوں نے کہ ایسا زمانہ آ جائے گا۔ ہم سنتے تھے کہ 2020 کی دنیا ہوگی، دادا کہتے تھے 2020 کی دنیا بڑا خطرناک ہوگا۔ یہ کیا پتا تھا کہ 2020 کی دنیا میں اتنے خطرناک لوگ پیدا ہو جائیں گے اور ایسے حرکات کریں گے جس کے بارے میں سوچنا دشوار ہو جائے گا۔ اور کون لوگ؟ ویسے لوگ جو 25 سال 30 سال اپنے پیر کا دم بھرنے والے لوگ تھے، اس قدر مرتد اور اس قدر منافق ہو جائیں گے، اس قدر گمراہ اور اس قدر غیر مقلد ہو جائیں گے، اس بات کا گمان قسم خدا کی نہیں تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہم کو نہیں چاہتے ہوئے بھی ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دینا ہوگا، اس کے گندے عقیدوں کو توڑنا ہوگا، اس کی باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ حالانکہ اس کے پہلے بھی ہم نے کئی باتیں جو ہے پہلے بھی کیا ہے کئی مجلسوں میں، لیکن درِ پردہ کیا ہے۔ لیکن آج ہم بالکل پردہ کھول کر کے کریں گے، ضرورت پڑے گی تو نام لے کر کے بھی کریں گے۔ آج ہم برداشت ہم سے نہیں ہوگا، آج ہم بالکل سر پر کفن باندھ کر کے بیٹھے ہیں، ہاں سر پر کفن باندھ کر کے بیٹھے ہیں۔ اب آر پار کی لڑائی ہوگی، اب جو ہے بات 10-20 کی نہیں رہ گئی ہے۔ دادا سرکار میم ہندی کے عقیدے پر چلنے والے اولیاء اللہ کو قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی کے چاہنے والے کروڑوں میں ہیں۔ اب ان لاکھوں اور کروڑوں کے جانب سے کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کو بولنا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا کہ بدعقیدے لوگ دھیرے دھیرے رفتہ غالب آ جائیں گے اور تمام سلاسل کو برباد کر کے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، تمام سلاسل۔ اور ہم یہ بھی سب کو مدعو کرتے ہیں
کہ تمام سلاسل کے بزرگان دین اور اس کے جو پیروکار ہستیاں ہیں سب جو ہے میدان میں آئیں اور کھل کر کے بدعقیدوں کے خلاف بولیں، گستاخوں کے خلاف بولیں اور لوگوں کو اس کھائی میں جانے سے روکیں۔ اب صرف معاملہ پیری مریدی کا نہیں رہ گیا ہے، اب منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام سلسلے کے لوگوں کو ہم یہ آہوان کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دعوت سخن دیتے ہیں کہ اپنے اپنے بینر تلے وہ باتوں کو رکھیں اور دین محمدی کی حقیقتوں کو بیان کریں۔ مولائیت جو چیز ہے اس کو واضح طور سے بیان کریں، اعلانیہ بیان کریں۔ منافقوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی صورت جو ہے تبدیل ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ الگ الگ چولا پہن کر کے منافقین جو ہے سامنے آ رہے ہیں، کبھی ٹوپی، کبھی پگڑی، کبھی پگڑی باندھ کے، کبھی ٹوپی اتار کے، کبھی مونچھ مڑا کے اور کبھی مونچھ رکھ کے، کبھی جبہ پہن کے، کبھی جبہ اتار کر کے، کبھی لیپ ٹاپ پر، کبھی کمپیوٹر پر اور کبھی یوٹیوب پر۔ ایسا نہیں ہے، ہر چھیتر سے وہ لوگ اپنا جو ہے کام شروع کر چکے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ سب لوگ اس بات کو سیریسلی لیجیے اور بالکل اچھے سے اس بات کو سمجھیے اور پکڑیے بات کو کہ ہم لوگوں کو آج اس پرفتن دور میں کیسے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے عقیدے کو سنبھالنا ہے، اپنی جو تعلیم اپنے پیروں سے ملی ہے اس کو کیسے سرکشت رکھیں گے ہم۔ ورنہ کیا ہوگا کہ اگر ہم لوگ اس طریقے سے گڑبڑ سڑبڑ اور جھول جھال میں اگر پھنس گئے تو نہ ہم دین کے رہیں گے، نہ دنیا کے رہیں گے، نہ ہم اس گھاٹ کے رہیں گے، نہ اس گھاٹ کے رہیں گے، اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہم دنیا میں بھی جو ہے افسوس کے ساتھ مریں گے اور آخرت میں بھی ہم لوگوں کے پاس سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ نہیں بچے گا۔ بڑے بڑے جو ڈھونگی لوگ، جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے مکر میں جال میں ہم لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں تو ہم لوگوں کا سب کچھ غرق ہو جائے گا۔ اس لیے فیئر آف لاس ہم دے رہے ہیں آپ تمامی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں کو، سبھی سلسلے کے لوگوں کو کہ آپ اس میٹر کو سیریسلی لیجیے، آپ اپنے عقیدوں کو سنبھالیے، بچائیے، آپ اپنا عقیدہ وہی رکھیے جو آپ کے پیروں کا عقیدہ ہے۔ بات سمجھیے، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، لیکن ابھی ہم شروعات میں جو ہے اداریہ میں بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سنیے سمجھیے سب کو، لیکن عقیدہ وہی رکھیے جو آپ کے پیروں کا ہے۔ اس سے بڑھیا اور کیا بات ہو سکتی ہے بھائی؟ آپ سب کو سنیے، سب کے مجلس میں آئیے جائیے بیٹھیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن عمل وہی کیجیے اور عقیدہ وہی رکھیے جو آپ کے قریبی جو پیر گزرے ہیں ان کو فالو کر لیجیے، اور ان کے عقیدے پر کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ 100 مرتبہ سوچئے کہ کیا ہمارے پیر نے اس کام کو کیا ہے، کیا ہمارے پیر نے ایسی بات کہی ہے؟ اگر نہیں تو خبردار، ہوشیار، بی ویئر، بی سیف، بی الرٹ۔ شیطان اپنا روپ رنگ بدل کر کے آپ کو چکما دے سکتا ہے، اسی لیے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تمہارے شیطان رجیم سے، اس شیطان سے جو رجیم ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اس سے پناہ کون دیکھ سکتا ہے؟ جس کا کتا ہے اس کتے سے وہی بچا سکتا ہے جس کا کتا ہے۔ اسی لیے آپ کوشش کیجئے گا بچنے کا تو نہیں بچ پائیے گا، آپ کتے کے مالک سے پناہ مانگیے، اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے۔ اللہ سے پناہ مانگیے، کس کے لیے؟ مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم کو شیطان مردود سے بچائیے، پناہ دیجیے، اس لیے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے شیطان کون کون روپ بدل کر کے آوے گا، ہم کو اتنا آنکھ بھی نہیں ہے اور نہ ہمارے پاس ویسا چشمہ ہے کہ ہم بچ سکیں۔ اس لیے اے اللہ ہم آپ ہی سے کہتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی سے گریہ وزاری کرتے ہیں کہ ہم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے اور ہم کو چھلاوے سے دور رکھیے، ہم کو اپنے پیر کے عقیدت و محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہم کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اور باقی تمام مکاروں سے محفوظ فرمائیے۔ یہ بات کر کے ہم اس اداریے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم لوگ ابھی تھوڑے سے
بزم کو نعتیہ کلام سے آراستہ کر کے پھر ہم لوگ یکے بعد دیگرے تمام ٹاپکس کو دھیرے دھیرے چھیڑیں گے اور اس پر ہم لوگ بڑی مزیدار گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہیں گے کہ تمامی بھائی جو ہے ریگولر بیٹھیں اور اس پر بیٹھیں اور سیریسلی سنیں اور گفتگو کریں اور اپنی بھی رائے پیش کریں۔ بعض جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے بھی میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ کے من میں بھی کوئی اس طرح کی بات اگر چل رہی ہوگی تو آپ ہم کو لکھ کر کے دیجیے، ہم اس پر جرا کریں گے، اس پر ہم جرا کریں گے۔ اور ہم یہ دعویٰ اور گارنٹی تو نہیں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سیٹسفائی کر دیں گے یا ہم جو بول رہے ہیں بالکل حق ہی بول رہے ہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہوگا ہم آپ کے سوالوں کے جواب کو دیں گے اور دادا میم ہندی کے تعلیمات کے حوالے سے دیں گے۔ جی ہاں انشاءاللہ تعالی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم ہوتا کون ہے تعلیمات کے حوالے سے بات کرنے والا؟ تو بھائی ہم تو بہت کچھ ہوتے ہیں، تعلیمات کے حوالے سے بات کرنے والے ہم بہت کچھ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم آگے بات کریں گے۔ ہم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ کوئی بھی ان کے تعلیمات کے حوالے سے بات کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تعلیمات کی ڈائریاں آج بھی محفوظ ہیں، ان کے تعلیمات کی ریکارڈنگ آج بھی محفوظ ہے، ان کے تعلیمات پر ڈنکا پیٹنے والا اور دعویٰ ٹھوکنے والا ان کا کوئی رشتہ دار ہو کوئی ضروری نہیں ہے، ان کا کوئی گھر کا بچہ ہو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری کیا ہے؟ جو ان کی تعلیم کو کتنا ایڈیپٹ کر پایا، ان کے تعلیم پر کتنا کون ریسرچ کر پایا۔ آپ کر کے دکھائیے، کون منع کرتا ہے؟ آپ بھی سینٹر کھولیے، ریسرچ سینٹر کھولیے، کون منع کرتا ہے بھائی؟ آپ بھی چلائیے نا، آپ بھی ڈھونڈیے اور آپ بھی پڑھیے، آپ بھی پڑھائیے، کون منع کرتا؟ لیکن دلیل سے بات ہوگی، اٹھ پٹانگ نہیں بولنے دیں گے ہم۔ آپ کی دلیلیں ان کی کتب سے ملنی چاہیے، آپ کی دلیلیں ان کے تعلیمات کے آڈیو کلپ سے ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ جیسے آئیں بائیں چکرائیں، جدھر سے جو من میں آیا سو جوڑ دیا۔ ہندی میں ایک کہاوت ہے، گائے کا سنگ بیل میں، بیل کا سنگ گائے میں، یہ نہیں چلے گا۔ گفتگو کرنی ہے، میدان میں آئیے، آپس میں پڑھے لکھے لوگوں کے بیچ گفتگو کیجیے، عورتوں اور بچوں کے بیچ مت گفتگو کیجیے، عورتوں اور بچوں کو سمجھا کے بہت بڑا شیر شاہ سوری مت بن جائیے۔ اگر سمجھانا ہی ہے تو علماء کو سمجھا دیجیے، سمجھانا ہی ہے تو اولیاء کو، صوفیاء کو، اسکالرز کو، پروفیسرز کو سمجھا کے دکھائیے۔ تو ایسے تو کریں گے نہیں، آپ سمجھائیں گے کس کو؟ ان جاہلوں کو جس کو بیچارے کا کوئی شعور نہیں ہے، اس کو آپ سمجھائیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے، عورتوں کو سمجھائیں گے۔ ارے کم سے کم جاہلوں کو سمجھانا ہو تو کم سے کم ایسے جاہل کو سمجھائیے جو کسی پیر کے پاس بیٹھ کے جاہل ہوا ہو۔ اگر سمجھانا ہی تو ایسے جاہل کو سمجھائیے جو کسی پیر کی صحبت میں رہ کر کے جاہل ہوا ہو، جیسے کہ معراج افضلی، رشید قادری صاحب، نسیم قادری صاحب، احسانی صاحب، جناب جسیم قادری صاحب۔ ایسے جاہل کے بیچ کو سمجھا کے دکھائیے نا، جو پیر کے صحبت میں 18 سال 16 سال 20 سال رہا ہو، آپ اس کو سمجھا کے دکھائیے۔ آپ اس بچے کو کیا سمجھاتے ہیں جو ابھی جنم کے کھڑا ہوا ہے، جمعہ 8 دن ہوا ہے، نام لکھایا ہے، ابھی موچھ آیا ہے نہ داڑھی آیا ہے، اس کو کیا سمجھانا ہے؟ اور ان عورتوں کو کیا سمجھانا جو کبھی مدرسے ہی نہیں گئے؟ ان عورتوں کو کیا سمجھانا ہے؟ اگر عورتوں کو سمجھانا ہے تو ایسے عورت کو سمجھائیے جو پیر کے صحبت میں رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو جو ہے سیریسلی لیا جائے۔ تو انہی باتوں کے ساتھ ہم آج کے اس اداریے کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم لوگ جو ہے جناب وارثی صاحب سے اپنے مجلس کو رنگ کریں گے، رنگ برنگا کریں گے، تھوڑے سے ماحول کو بنائیں گے، اور پھر ہم لوگ آگے کی گفتگو انشاءاللہ ہم لوگ تعلیمات کی روشنی بھی کریں گے، پھر اور بھی باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے وہی والا درود شریف سنائیے، درود ہندی۔ رب سلم علی، تھوڑا سا ایسا ہو جائیے۔ مرحبا خدا دم بدم درود و سلام، خدا دم بدم پہنچے ہر پل